حبیب لیکن تیرا ثانی ہمیں ابراہیم بھی برداشت نہیں ہے، تیرا بیٹا جانا ہوگا اس کو. تو میں نا مولوی ابراہیم رانو کہ جتے ابراہیم میں محمد نہیں رب نو برداشت ہوتے مولوی ابراہیم سے اکھارا کتھا برداشت ہوئے گا. ان جنا کڑا مصر بڑی پھرتا ہے. میں کہا وہ مصر جو تھا کیونکہ بیٹا کو باپ کی مصر ہوتا ہے نا. فرمایا سونیا تیرا مصر نہیں تک سکتا باوے پتر تیرا ہی ہوئے مجھانا پوے گا. اس میں بے مصر رکھنا ہے. چاہے دکھ ہو تمہیں تب بھی جائے گا. اور گئے وہ اور ماکانا محمد ربا آخدن کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جانے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رہتے تو پھر وہ حضور کی طرح ہوتے نبی ہوتے. فرمایا ہم تیری مثل نہیں برداشت. ان کو جانا ہوگا اگرچہ دکھ ہو جائے. ہم سمجھو کہ مثل بننا ایڈا سوکھا نہیں، بہت اونچی بات ہے. الگ اس پر اگر غور فرمائے تو سمجھ آ جائے گا. اللہ اکبر فرمایا مسلح پہ کھڑے ہوتے. اقتدار کا دروازہ بند ہے. اب میں حضور کی سیرت کا وہ پہلو آپ کو سناتا ہوں جو جس پر یقیناً آپ کے پاس ہے لیکن آپ کا دھیان نہیں ہے. اکثر سنیوں کا دھیان نہیں ہے اس بات پر. وہ یہ ہے کہ چلو اقتدار نہیں دیا جی. عرض خاتون جنت آئیں، عرض کی یا رسول اللہ میں تھک جاتی ہوں کام سے، ایک خادمہ مجھے مل جائے کیونکہ بہت خادمائیں مجاہد صحابہ کو ملی ہوں. میرے شوہر تو بڑا مجاہد ہے جی، ان کے حصے میں دے دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ سب کو ملیں گے خادمائیں. جابر بن عبداللہ لے گئے اور بھی لے گئے. تمہیں نہیں دوں گا، حدیث صحیح اٹھا کے دوں، تمہیں نہیں دوں گا. میں کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ فرمایا تو میری بیٹی ہے نا. ہمارا ذہن اور طرح کا ہے، تجھے ضرور ملے گا. کیوں کہ تو ان کی بیٹی ہے. حضور کا ذہن اور ہے. تو میری بیٹی ہے نا فاطمہ، تجھے نہیں ملے گی، خادمہ نہیں ملے گی. ہاں تھکتی ہے تو. عرض کی یا رسول اللہ تھکتی ہوں. فرمایا تھکتی ہو تو یہ 33 تسبیحیں یاد کر. تھکو گی نہیں لیکن خادمہ نہیں ملے گی تمہیں. اب سمجھ آیا مزاج حضور کا؟ مزاج نبوی سمجھو نا، سیرت سن رہے ہو. میں تجھے نہیں رہ گئے تھکنا، تھکو گی نہیں. سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھو 33 بار پڑھتا. اور تسبیح فاطمہ آج تک مشہور ہے، کتابوں موجود ہے، حدیث کتابوں موجود. فرمایا پڑھو تھکو گی نہیں. اور تمہیں جو میں یہ نہیں دوں گا خادمہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نبی ہوں، مرد ہوں. میری سیرت اپناتے ہوئے عورتوں کے ذہن میں خیال آ جائے گا کہ عورتیں مردوں کی طرح طاقتور نہیں ہوتی، تو ہم ان کے عظیمت کے کاموں کو کیسے اختیار کریں؟ کیونکہ وہ تو مرد ہیں، نبی ہیں اور مرد ہیں. اور مرد کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ عورت سے قوی ہوتا ہے. تو کل عورتیں کہیں گی کہ ہم اتنی مشقت دین کے لیے اٹھائیں یا گھر والوں کے لیے اٹھائیں، کام کریں. وہ تو رسول مرد تھے، وہ تو کر لیتے تھے سب، ہم کس کی پیروی کریں؟ فرمایا جو عورتیں خود کو ناقص سمجھ کے، کمزور سمجھ کے، پوری ہمت سے کام نہ کر سکے عظیمت کا، اس کے لیے فاطمہ تم نمونہ، تم میری بیٹی ہے، اس لیے تمہیں وہ کرنا ہوگا جو تیرا باپ کرتا ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ ہمارے نزدیک نمونہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرور ملے گا. کیوں کہ وہ حضور کی بیٹی ہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام اور نبی کی پاک کی سیرت صرف حقوق نہیں دیتی اولاد کو یا صحابہ کو، فرائض بھی دیتی ہے اور فرائض بڑے سخت دیتی ہے. اس پر نوٹ کرو، یہ سیرت طیبہ ہے. اس کے طرف دھیان کرو گے تو بات ساری سمجھ آئے گی کہ سرکار کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے. منع کرتے حتیٰ کہ مسلمانوں کو منع کرتے. اقتدار تو نہیں دیا، مال ہی دیتے جی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا مال کیا تھا؟ 40 روپیہ زکوٰۃ کا. 40 سال میں سارا مال دے دیا نا آپ نے. 1 روپیہ دیں سال کا، 40 روپیہ کا مالک ہوں تو 40 پر 1 ہوگا نا. نصاب کے بعد 7.5 توڑے سونا یا 52 توڑے چاندی تو 40 دیں گے نا آپ. 40واں 1، 40 سال کے بعد سارا مال گیا نا. 40 روپیہ پورے چلے گئے نا 40 سال میں، تو بڑا مال ہے یہ. بیت المال بھر گئے تھے اس سے، زکوٰۃ کے نظام سے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے 10 مصرف دیے ہیں. 10 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ.
بیان کر کے تو اگلا جملہ کیا بولا سرکار نے؟ حضور فرماتے ہیں سب کو دینا، ان 10 میں سے بانٹ کے دینا، سب کو دینا، غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، عاملین کو دینا، مسافروں کو دینا، قیدیوں کو دینا، فقراء کو دینا، سب کو دینا۔ لیکن او مسلمانوں، میرے رشتہ داروں کو اور میری آل کو نہ دینا حرام ہے، صدقات واجبہ ان کا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب سوچو کیا ہے حضور، لوگوں کی نظر میں تو یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا دھندا ہے، پیسہ کماتے ہیں اس سے، جلسے کرتے ہیں، پھر بھی 150 ان کو مل جاتا ہے۔ رسالت اس سے بہت بلند ہے، کوئی دھندے والی بات ہوتی تو کبھی بھی اپنی آل پر حرام نہ کرتے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس طرح کی بات نہیں ہے یہ۔ چرچ نے بھی اپنا حصہ نکالا ہوا ہے بیت المال میں، پڑھ کے دیکھو ان کا کانسٹیٹیوشن پڑھو، چرچ کا باقاعدہ حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل اولاد کے لیے صدقات واجبہ حرام ہے، سب کھا لینا، ان کو نہ دینا۔ کچھ رسالت کا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ کسی دھندے کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور لطف کی اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی بات بتاؤں کہ چلو جی دنیا کے مال میں سے نہیں لیا، کیوں؟ فرمایا میری آل پاک ہے، انما یہ اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کی پلیتی ہاتھ کی میڑ ہے، یہ نہیں کھائیں گے، یہ پاک ہیں، ان پر حرام ہے، نہ لیں اس میں سے مال صدقات واجبہ سے۔ اچھا اب بیت المال سے نہ لیں، رب سے تو لے لیں نا، رب سے مانگنا کوئی عیب ہے؟ بولو مسلمان نہیں، آپ اصل میں تقریر سے نا ایسے مروب ہو رہے ہیں، مروب نہ ہو، پیار سے سنیں آپ میری بات۔ رب سے مانگنا عیب ہے؟ نہیں۔ کوئی لالچ ہے رب سے مانگنا؟ رب کے لالچی تو سب ہوتے ہیں، ہے نا؟ کوئی لالچ ہے رب سے مانگے؟ وہ ہمارا رب ہے، اس سے مانگنا ہمارا حق ہے، اور دینا اس کے ذمہ کرم پر ہے نا؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عظمت دیکھو سیرت کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ 4 حدیث کی کتابوں میں معتبر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میری اولاد کو 3 دن مسلسل رزق کھائیں، ایسا کبھی بھی نہ دینا، قوت کفاف اتنا دے جو ان کو کفایت کر جائے، منگنے سے بچ جائیں، سوال نہ کریں، لیکن رزق زیادہ نہ دینا ہے۔ یہ حضور کی دعا ہے اپنی آل کے لیے، قوت لا یموت، مطلب اتنا کھائیں وہ مرے نہیں، اتنا دینا، 3 دن مسلسل نہ کھائیں۔ اور جب حکمت پوچھی گئی، خاص حضرت انس اور بلال ایسے بندے حکمتیں پوچھتے تھے، بڑے لوگوں کو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ خاص خادم تھے، یہ بات کر لیتے، کیا شان تھی سرکار، خاص باتیں ہوتی بھی اس طرح کے پوچھتے تھے۔ ہم بتاؤ حضور کن کے سامنے کھلتے تھے زیادہ؟